اسلام کی بہار بہار شریعت۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، جس میں ہم شرعی مسائل کا حل جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک زبردست عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، نکاح سے متعلق ہم مسائل جان رہے تھے اور پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت بنیادی سوالات کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ نکاح کے جو ضروری مسائل ہیں، ضروری معاملات ہیں، قرآن میں اس کی کیا فضیلت ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ کی اجازت ہو تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ناظرین کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو باتیں اس میں ہو چکی ہیں تو پہلا ایپیسوڈ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور پھر اس کا جو تسلسل ہے اب الحمدللہ ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا باتیں ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب، نکاح بڑا اہم معاملہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ رشتہ زواج سے بندہ منسلک ہو جاتا ہے اور پھر نسل آگے بڑھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بد مذہب مرد یا عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے، یہ ارشاد فرما دیں، کیونکہ لوگ بہت سارے معاملات تو دیکھتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ بھائی اس کا عقیدہ کیا ہے، تو مقدسات کے معاملے میں وہ کتنا اس کا عقیدہ کس طرح کا ہے یہ نہیں پتا کرتے۔ مثلا گستاخ صحابہ، وہ گستاخ اہل بیت اگر مرد یا عورت ہے تو کیا اس سے نکاح جائز ہے؟ آپ سب کی گزارش کی ہے، اس بارے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اصول بتا دیتے ہیں۔ جی، اصول بتا یعنی اصول عرض کر دیا جائے گا ناظرین کہ اگر پیش نظر ہوا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ العزیز برکت اسی میں ہے۔ واہ واہ۔ اور ذاتی طور پہ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ جو جواب ہم عرض کر رہے ہیں اس کو آپ نے تعصب پر مبنی نہیں سمجھنا، یہ دلائل پر مبنی ہے، واہ واہ واہ۔ اور اس میں حقیقت کی بات ہے، اس لیے کہ بعد میں جس وقت گھریلو معاملات میں پریشانی اس وجہ سے آئے گی نا، پھر آپ کہیں گے نہیں، شاہ صاحب کا وہ جو جملہ تھا وہ ٹھیک تھا، ان کے مشورے ٹھیک تھے، اور علماء جو مشورہ بتاتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے صراحت موجود ہے۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قوم ایسی آ جائے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دینے والے ہوں گے۔ اللہ، صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا، میرے اصحاب کو گالیاں دینے والے ہوں گے، خبردار تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اللہ، اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا، نہ ان پر نماز پڑھنا، نہ ان کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب ہے ان کی امامت میں نماز بھی نہیں پڑھنی۔ اللہ۔ اچھا، اگر انتقال کر جائیں، مر جائیں، عیادت نہیں کرنی، سلام کریں تو سلام کا جواب نہیں دینا۔ اور ایک جملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لا تناکحوہم، تم نے ان کے ہاں اپنی اولادوں کے نکاح بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نص موجود ہے۔ چلے ہمارا مشورہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کل امت کے خیر خواہ ہیں، کل امت کے خیر خواہ، خیر خواہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واہ، خیر خواہ کون ہو سکتا ہے اس امت کا؟ تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ یہ بات کہیں کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ نکاح ہی تو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے مذہب پر قائم رہے، میں اپنے مسلک پر قائم رہوں، ایسے زندگی گزر جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، معاملات ضرور بگڑیں گے، اور تجربہ کی بات ہے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے، منع کر دیا، مشورہ مانگا، منع کر دیا، سمجھا دیا، مسئلہ یہ ہے یہ شرع کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے نا، نکاح تو ایک الگ بات ہے، ایک بندے کے ساتھ سلام کرنے کا حکم نہیں، اللہ اکبر، سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سلام تو یہ ہے کہ سلام کیا اور گزر گئے، حتیٰ کہ اگر وہ سلام کر دے تو حکم یہ ہے کہ نروا علیکم کہنا، السلام کا لفظ بھی تم نے اسے نہیں کہنا۔ تو آپ کسی کے لیے اپنی اولاد اس کو ساری زندگی کے لیے دے رہے ہیں جس کا عقیدہ، نظریہ نہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ٹھیک ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آل اولاد کے بارے میں، یا حضور کی ازواج کے بارے میں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے بندے کے ساتھ بھی بھلا نکاح ہو جانا چاہیے کہ جو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہتا ہو کہ یہ تو حضور کی زوجہ ہی نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ یعنی آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کا نکاح ایسے خاندان میں کر رہے ہیں جو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح یافتہ حضور کے حرم کی خواتین ہیں، زینت ہیں ان کے بارے میں باتیں کستے ہیں۔
اللہ لہٰذا خلاصہ کلام دلائل کی روشنی میں یہی ہے، ائمہ کرام کا اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ وہ بد مذہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، اہل بیت کا، ازواج کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، سرکار فرماتے ہیں لا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح کرنا نہیں، نکاح نہیں کرنا. یعنی کہ علامہ صاحب آپ نے اس بات کا بھی رد کر دیا یہاں پر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑوں نے جو صحیح سمجھا وہ فیصلہ کیا ہے، او بھائی تمہارے بڑے ایک طرف کہ جو خلاف شرع بات کر رہے ہیں، جو حضور کے فرمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا ہمارے آقا جو امت کے خیر خواہ ہے، سب سے بڑے خیر خواہ ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، پھر کون سے بڑے؟ ہم ان کو بڑا ہی نہیں مانتے کہ جو اس طرح حضور کے فرمان کے خلاف بات کریں. بالکل ایسا ہی، شاہ صاحب بالکل ایسے ہی، بالکل اللہ اکبر. تو اب معیار اپنا سیٹ کر لیں بھائی. ہاں اب یہ سیدھی اور صاف بات ہے، اپنا معیار درست کر لیں، اور پھر یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ ہیں کہ جو کرنی کرنی، لیکن شاہ صاحب والی وہی بات جو انہوں نے آغاز میں ارشاد فرمائی کہ بھائی بعد میں جب مسئلے ہوتے ہیں نا، پھر بات یاد آتی ہے کہ یار شاہ صاحب نے تو پہلے کہا تھا، اس وقت ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رہیں گی، اور آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یار اتنے مسائل ہیں، اور بھائی بہت سارے مسائل ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور کے فرمان کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر مسائل تو آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم پہلے ہی اچھا فیصلہ کریں، دین کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کریں. بہت خوبصورت قبلہ شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما. آج تو بڑے بڑے معاملات آپ جو ہے نا وہ حل فرما رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جو احباب اب نکاح کرنے جا رہے ہیں، یا جو بڑے اپنے بچوں کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ مسائل دینیہ جان لیے نکاح سے متعلق، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ کام ہو جائے گا. یعنی بہت سارے مسائل آنے سے پہلے ہی ٹل جائیں گے انشاءاللہ، جو ہمیں دیگر معاشرے میں اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں. کیا خیال ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے آپ سب. بلکہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو جناب والا ہماری شخصیت سے کوئی اختلاف ہے، جی یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب شاید ہو سکتا ہے یہ اپنے طریقے کو بنیاد بنا کے نہ تو آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو ہم ان کو بھی یہ مشورہ دیں گے کوئی بات نہیں، ہماری شکل و صورت پہ نہ جائیے اور ہمارے مشوروں پہ نہ جائیے، کچھ نہیں، تھوڑا سا غور کیجیے. ہم نے پیچھے حوالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دیا ہے، مسئلہ بتا دیا ہے. اب کو بندہ حدیث سننے کے باوجود انکار کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے کو ہمارا مشورہ رد کیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کی بے برکتی اس کو خود نظر آ جائے گی. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب، میں تیاری کر رہا تھا جب، تو ظاہر بات ہے کہ وہ فیملی بھی ساتھ ہی تھی، تو میں سوال دہرا رہا تھا تو سارے، تو پھر یہ سوال بھی آ گیا کہ ایک سے زائد نکاح کی اجازت. تو اب ظاہر بات ہے گھر والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی مسئلہ ہے، مسئلہ تو پوچھوں گا نا میں. تو قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرمائیے کہ ایک سے زائد نکاح کی اجازت یا ضرورت کیا مسئلہ ہے اس کا؟ آپ سب جی، خواتین کی غیرت اپنی جگہ رہی جی، شرع اس غیرت کو، جو محبت خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ اپنی جگہ رہی، اس سے انکار نہیں ہے. صحیح. لیکن ہمیں یہاں مقصود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ارشاد فرمانا. بہت اچھا. اور یہ بات جو ہے ناظرین میں جو خواتین ہیں ان کو بھی سن لینی چاہیے. شرع کا جو حکم ہوتا ہے نا، شرع کا حکم یہ کبھی بھی درایت کے، عقل کے خلاف نہیں ہوتا. ایک تو اس کی نقل رہ گئی نا، بے منقول ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ سے آگے منتقل ہو گیا، وہ اپنی جگہ رہا. لیکن یہ شرع کا دستور کبھی بھی درایت کے خلاف بھی نہیں ہوتا. اور اگر درایت کے خلاف آ جائے نا تو ایسی صورت میں اس کے رد کے احتمالات ہوتے ہیں. لیکن قرآن عزیز کا حکم تو آپ رد نہیں نہ کر سکتے. قرآن عزیز کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بلکہ ہمارے ہاں پیچھے قانون بھی بنا، ابھی بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پہلی محترمہ سے اجازت لینی پڑے گی. صحیح. قانون اپنی جگہ رہا، قانون پر کلام نہیں. لیکن شرع کی نظر میں جس وقت ہم اس اصول کو پیش کریں تو شرع اس کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے پہلا دستور دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہو کر یہ نگران ہیں، قیم ہیں عورتوں پر. اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی ہے. نمبر 1، آپ جس کو فوقیت دی گئی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت طلب کرے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیں، یہ کو ہمارے حقوق کی بات نہیں. بات یہ ہے، دیکھیے وہ بیٹیاں، وہ خواتین مثال کے طور پہ جن کے شوہر انتقال کر گئے، اچھا آگے ان کی اولادیں بھی ہیں، پھر وہ مسائل سارے خود بیٹی کمانے کے لیے تو باہر نہیں نکلے گی نا. اچھا ماں باپ جو ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کا آگے نکاح کیا تھا، ان کا شوہر انتقال کر گیا، تو کیا اب اس کی نسل اگلی جو آ رہی ہے اس کی ضمانت یہ لیں گے؟ یعنی اس کے والدین، اس بچی کے اپنے والدین. یا دوسرا مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے، جی، طلاق کے بعد وہ خاتون، کیا اس کے لیے جرم ہے کہ وہ کہیں نکاح کر لے؟
اس کی زندگی کا اس کا محافظ کوئی نہیں. اللہ یا مثال کے طور پہ اس کی عصمت کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا، اس کی آبرو کا یا اس کے سر کے اوپر نگرانی کرنے والا اس کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیجیے، یہ بتائیے کیا خاتون وہ جس کا شوہر انتقال کر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، وہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہے، یہ بتائیے آیا کیا آپ نے اس کو انسانیت سے خارج کر دیا، وہ انسان نہیں رہ گئی؟ اللہ اکبر. بجائے بجائے اس کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس مشکل کی وجہ سے اگر وہ گناہ میں پڑی تو جس بندے نے اس کو آگے نکاح کرنے کے لیے روکا یا جو بھی اس کے آڑے آیا تو ایسی صورت میں وہ بھی گناہ گار ہوگا اگر یہ خاتون گناہ میں پڑ گئی، کیونکہ بہرحال وہ خاتون ہے اور اس کے ساتھ فطری خواہش جو ہے وہ ضرور منسلک ہے. نمبر 1. اور دوسری گزارش یہ شرع اس بات کی اجازت دیتی ہے اور یہ دستور درایت کے بھی بالکل موافق اور مطابق ہے، اس لیے کہ خاتون جس وقت اس کا شوہر انتقال کر جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کو بھی آگے زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن شرائط قرآن عزیز نے مقرر کر دی. قرآن شریف کہتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو، خوف ہو کہ تم ان میں برابری نہیں کر سکو گے، دونوں کے حقوق برابر نہیں ادا کر سکو گے، تو پھر تم ایک پر ہی رہو، یعنی ایک ہی نکاح، اس سے زیادہ نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. یہاں دونوں طرف کی بات کر لینی چاہیے. اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کرتا ہے نا تو اس کو طرفین کے حقوق میں برابری لازم ہوگی، ماں سوائے ان چیزوں کے جن پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ قلبی میلان، محبت. مثال کے طور پہ ایک خاتون کی طرف زیادہ ہے، دوسری کی طرف کم ہے، تو چونکہ اس میں اختیار نہیں ہے لہذا اس میں ملامت بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن کھانے پینے میں، رہائش دینے میں اور خرچ دینے میں، یہ سارے معاملات میں جیسے ایک بیوی کے ساتھ سلوک کرے گا دوسری پر بھی کرنا اس کے لیے لازم، اس کا فریض ہے. نہیں کرتا تو یہ شرع کا مجرم ہے. قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کی ایک طرف جو ہے نا وہ شل ہوگی، یعنی یہ مفلوج ہو کر آئے گا جیسے فالج ہو جاتا ہے جس شخص کو. اللہ. اچھا اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا طاعون پھیلا تو آپ کی 2 ازواج تھیں، دونوں ایک ہی دن انتقال کر گئی. اللہ. دونوں ایک ہی دن انتقال کر گئی. تو جنازہ جب اٹھانے کی باری آئی تو آپ نے ساری زندگی ان میں مساوات کا قانون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا پورا کیا. اچھا اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ جنازہ پہلے کس کا رکھا جائے، یعنی دونوں کا اکٹھا بھی پڑھائیں، اگر الگ الگ پڑھائیں تو پہلے ایک کا پڑھا دیا پھر دوسرے کا، یہ مساوات نہ ہوا. اگر دونوں کا اکٹھے رکھ کے پڑھاؤں تو کس کو اپنے قریب رکھوں، کس کو دیوار کے ساتھ یعنی سمت قبلہ میں رکھوں، یہ مسئلہ کیسے، اگر اس میں بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو یہاں کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ جو میری بساط میں تھا میں نے ان میں برابری کر دی ہے، میرے مالک اب اس مرحلے میں یہ جو 4 بھائی آگے پیچھے رکھنے میں جو کمی بیشی ممکن ہے میرے مالک اس کو معاف فرما دے. اللہ. یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ نکاح دوسرا کرتا ہے تو شرع اس کو اجازت دیتی ہے. خاتون کو بھی چاہیے یہ اپنا حق جو بنتا ہے وہ اس سے وصول کرے اور وہ اگلی زندگی میں جو قدم رکھ رہا اس پر اعتراض نہ کرے، اور شوہر پر لازم یہ ہے کہ دونوں کے حقوق میں برابری کرتا ہوا زندگی بسر کرے، تو شرع اس کی بالکل اجازت دیتی ہے. یہ تو بہت خوبصورت آپ نے شاہ صاحب شرعی مسئلہ بیان کر دیا ہے، لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بھائی جو دونوں میں مساوات قائم رکھ سکے، برابر حقوق دے سکے، حقوق کی ادائیگی کر سکے، تو بعض اوقات یہ والی بات وہ شخص بھی کر رہا ہوتا ہے جو ایک کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ حقوق کی ادائیگی میں وہ کوسوں دور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی زوجہ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں. تو میں چاہتا ہوں حضرت آج یہ پیغام بھی اس موقع پر چلا جائے کہ جو 2 کے حقوق، 2 شادیوں کی بات، 2 نکاح کی بات کرتے ہیں تو حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی توجہ دلائی جائے کہ بھائی باقی بھی زندگی میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس پر بھی کبھی توجہ کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو شرع کا حق ہے نا، شرع نے لازمہ قرار دے دیا. ذی رحم جو قریب رشتہ دار ہیں جس کا حق بندے پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے لازم رکھا ہے، یہ ماں باپ کا ان کی شان و عظمت کا پروگرام نہیں، وگرنہ میں اس میں عرض کرتا اگر صاحب حیثیت بندہ ہو جائے نا تو اچھا یہ بھی اصول شرع نے دیا ہے، یہ شرع کا اصول ہے. مجھے یاد آ گیا اس مقام پہ آپ نے سوال کیا، نکاح ہو جانے کے بعد بہت سارے مسائل ہیں، شاید اگر یہ اصول پیش نظر اس کی وضاحت نہیں کر سکتے وقت کم ہونے کی وجہ سے. شوہر پر سب سے زیادہ نکاح ہو جانے کے بعد جن کا حق رہتا ہے نا وہ اس کی والدہ ہوتی، یہ اس کی والدہ ہوتی. اور خاتون پر نکاح ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ حق جس کا رہتا ہے نا وہ اس کا شوہر ہوتا ہے. خاتون پر سب سے زیادہ بات ماننا، اطاعت کرنا جو لازم ہے وہ شوہر کی ہے، اور مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت پیروی جو ہے وہ کرتا رہے، اس سے نظر اندازی نہ برتے. اچھا دوسری طرف اگر صاحب حیثیت ہے تو ائمہ کرام فرماتے ہیں اس کے لیے لازم ہے، اس کا فریضہ ہے کہ ماں باپ کا خرچ مقرر کرے. اللہ، یعنی اس دورانیے میں آگے جہاں ماں باپ کے، جہاں بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہاں ماں باپ کے بھی ساتھ ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد
قیامت کے دن رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسان ہو جائے اور جو مال اس نے کمایا ہے اس کے بارے میں اس کو سوال اس کا جو ہے وہ جواب دینے میں آسانی رہے، تو بڑا سادہ سا حل اس کا یہ ہے کہ خاندان میں جن جن لوگوں کے حق اس کے اوپر ہے نا برابر وہ ادا کرتا رہے، کل حساب دینے میں اس کو آسانی رہے گی، مالک میرا جو مال تھا میں نے یہاں خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی واقعتاً بندہ اگر دین پر عمل کرنے کا ذہن بنا لینا تو رشتے اتنے نازک کبھی بھی نہ تھے۔ یہ تو ہم نے لوگوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیے اور حقوق کی ادائیگی میں تاخیر یا بالکل ہی چھوڑ دیے، تو اس وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حقوق ہیں رشتہ داروں کے یا جو حقوق ہم پر ہیں، حقوق عامہ جو ہم پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، بڑا اہم ترین سوال ہے اور ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ جہیز کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، اور اگر کوئی شخص جہیز کا منہ سے مطالبہ کرتا ہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ انتہائی مختصر جواب اس کا عرض کروں گا اصول کے مطابق، وہ یہ کہ جہیز بیٹی کے لیے دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جتنا حضرت اماں جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا ہے وہ تو مسنون ہے، ضرورت کی چیزیں، یعنی جو بیٹی کی ضرورت ہے آپ اپنی خوشی سے اس کو دے دیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اپنی بساط سے بڑھ کر آپ نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی اولاد کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک، لیکن شرع کا حکم نہیں ہے، شرع نے آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ صحیح، یہ بوجھ حقیقتاً پڑتا ہے اس شخص پر جو بیٹی کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ بہت اچھا، رہائش دینا، کھانا دینا، مال دینا، لباس دینا، یہ شرع نے شوہر پر لازم کیا ہے، یہ اب باپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ منہ سے مطالبہ کرے کہ بتائیے آپ اپنی بیٹی کو جہیز کیا دیں گے، تو اس سے بڑا دیوس آدمی پورے معاشرے میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ بندہ دیوس ہے۔ اور کل اس کو مثال کے طور پہ اگر یہ اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے لگے، اس کے دروازے پر آ کے کوئی کہے کہ یہ دو گے تو بیٹی قبول کریں گے وگرنہ نہیں رکھتے، اللہ، یعنی معاشرے میں اس سے بڑا بے حیا آدمی کوئی نہیں ہے کہ جو اپنا فریضہ سمجھنے کی بجائے جو اپنا کام ہے وہ بھی بیٹی کے باپ کو کہہ رہا ہے، لڑکی کے باپ کو کہ تو پورا کر کے دے۔ اللہ، معاشرے میں اس سے بڑا جو ہے وہ سمجھیے کہ حقوق کا چور آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین میں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ اب یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں اس کو بڑھا بڑھا کے بیٹیاں خود مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اب یہ حق بنتا ہے بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے دستور کے مطابق اور شوہر کی حیثیت کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرنا آپ کے شوہر پر لازم ہے، آپ کے والد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس گھر سے یوں رخصت ہوں کہ آپ کے والد مقروض ہو جائیں تو پھر بیٹیوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن علامہ صاحب بعض اوقات چونکہ ایک معاشرہ جس روش پہ چل چکا ہے تو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ بھائی اگر چیزیں پوری لے کر نہیں گئے اس گھر میں تو ساری زندگی تانے ملیں گے کہ تو لائی کیا ہے وہاں سے، تیرے باپ نے دیا کیا ہے۔ بعض اوقات یہ خوف اس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں بامر مجبوری کرنی پڑتی ہیں۔ جواب عرض کر دیا نا اس کا جواب یہ ہے، جو بندہ یہ کہے کہ تو اپنے باپ کے گھر سے کیا لائی ہے تو یہ جواب اس کا بنتا ہے کوئی سمجھدار آدمی جا کے اس کو یہ بات سمجھائے بھئی وہ جب اپنے باپ کے گھر سے چلی تھی اس کے لیے شرع کے مطابق کچھ لانا لازم ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، شرع نے اس کے باپ کو کب پابند کیا تھا کہ تم نے یہ سامان دے کر بھیجنا ہے؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے پورا کرنا تھا۔ جی 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 جی، یہ تم نے پورا کرنا تھا۔ تو یہ تو سمجھدار آدمی اس کو سمجھائے گا نا، جو بات کرنے والا ہوگا، سمجھانے والا ہوگا، وگرنہ پھر جیسے تانے کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ اس وقت سارا کا سارا ایک ہی رو میں بہ گیا جی، یعنی جو تانا دینے والا ہے نا، لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو یہ سمجھانے والا کوئی نہیں کہ یہ اس کا لازمہ نہیں تھا، یہ تو تیرا حق تھا، تو نے پورا کرنا تھا۔ اللہ اکبر، بالکل برعکس معاملہ ہوا اس کے۔ حقیقت میں جو شرعی معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہم چل رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو واقعی تسبیح مسلح سے قبول کیا جائے نا تو کہتے ہیں یار کوئی غریب آدمی ہوگا، اس وجہ سے اس طرح انہوں نے شادی اس گھر میں کی ہے۔ مطلب کتنا حضرت، یہ کتنا عجیب۔ میں تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ بندہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو یہ چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں کرتا تو وہ خود اپنی ذات کا مالک ہے، اپنے معاملات کا وہ سمجھدار ہے۔ ہمارا مشورہ یہ اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو اور وہ اپنی بیٹی کو نوازنا چاہے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا ہاتھ کھینچنا اور کوشش کرنا اتنا دے دینا جتنا بیٹی کی ضرورت ہے، اور باقی جو حق بنتا ہے نا وہ اس کی وراثت کی ادائیگی کر کے کرنا۔
اللہ یہ جملہ بڑا خاص ہے اس لیے جی۔ کہ بیٹی کی جہیز میں سارا کچھ خرچ کر ڈالا، وہ تو بیٹے کو بھی دیا جاتا، اس کا گھر بنایا، معاملات سارے پورے کیے، لیکن اب جب وراثت کی باری آتی ہے نا، مثال کے طور پہ بیٹی خود اپنی زندگی میں مطالبہ کرے کہ والد صاحب کی جائیداد میں میرا جو حق بنتا ہے اس میں سے میرے نام کچھ مقرر کر دیا جائے، یعنی بتا دیا جائے کہ میرا اتنا بنتا ہے وہ مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں بیٹا تمہارے جہیز میں تمہیں جو دیا تھا وہی تمہارا وراثت کا حصہ تھا۔ اب جو دینے والی چیزیں ہیں اسے انکار کر دیا، اور جو ذمہ لازمی نہیں تھا اس کو بڑھ چڑھ کے ادا کیا۔ حق یہ بنتا ہے، صاحب حیثیت لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ سنبھال کے رکھیں، موجود رکھیں۔ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر بیٹی پر یا اس کے شوہر پر کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ نکال کر اس کو دینا کہ بیٹا یہ ویسے میں نے اپنی خوشی سے تمہارے لیے رکھا تھا کہ اگر خدا نخواستہ تم پہ کوئی برا وقت آیا تو میرا بیٹا تمہاری شادی پہ ایسے ضائع نہیں کیا تھا کہ تم آ کے اس کو قبول کرو، زندگی تمہاری آسان ہو جائے۔ یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ آدھی دنیا اکٹھی کر کے کھانا کھلا کے وہ بھی جاتے ہوئے بات کر کے جائیں کہ یہ چیز کی کمی تھی، یہ زیادہ تھا، یہ کم تھا، یہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا تھا، وہ بات کر کے باہر نکل گئے تو آپ کا جو پر ہیڈ تھا وہ تو یہاں ضائع ہو گیا، کچھ بھی رہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا دستور، میں کہتا ہوں تھوڑا سا نا ہمت کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ کر کے لوگ باتیں کریں گے، پھر بندہ قدم اٹھائے کہ مسجد میں جاؤں گا، لڑکے کو بھی راضی کروں گا، لڑکی کو بھی راضی کروں گا کہ بیٹا یہ سنت ہے، اس کے مطابق نکاح کرو، تمہارے معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے اس سوال کا بھی اگر جواب مل جائے کہ پسند کے نکاح کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں، ارشاد فرمائیں۔ اچھا میں عرض کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صاحبہ حاضر ہوئی، حدیث سنا دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک صاحبہ حاضر ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ میرے والد فلاں شخص کے ساتھ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا، تو حضور کیا حکم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جا چلی جا، تیرے باپ کو تجھ پر جبر کرنے کا حق نہیں، تیرا نکاح وہیں ہوگا جہاں تو چاہتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن بات پوری، بات پوری اس لیے کہ یہاں، ہاں جی، وہ اس لیے کہ یہاں بیٹی جو ہے نا، وہ خواتین جو ہیں وہ یہ سوچیں گی بھئی یہ مسئلہ آسان ہے، شاہ صاحب نے بیان کیا۔ اب جملہ اگلا سنیے گا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اگرچہ میری رضا نہیں، چونکہ میرے والد راضی ہیں تو یا رسول اللہ جو ان کی رضا ہے میں پوری کروں گی۔ سوال صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میری ماؤں بہنوں کو، یہ جو ہے میرے اطراف بنی ہے نا بیٹیاں، واہ واہ واہ، ان کو معلوم ہو جائے کہ شرع نے ہمیں یہ حق دے رکھا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ والد کی رضا پوری کروں گی، لیکن جو میرے اہم اقران، میری جو ہم عمر بچیاں ہیں، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ شرع نے یہ ہمیں حق دے رکھا ہے۔ اچھا اجازت تو ہے، لیکن پھر وہی بات کہ بیٹا اور بیٹی، اس سے بھی زیادہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، پتہ کہ جب اس معاملے میں آتے ہیں نا تو بیٹا بھی سمجھتا ہے، بیٹی بھی سمجھتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ صحیح۔ تو آپ کی سمجھداری کا جواب یہ ہے، اگر اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سمجھدار ہوتے نا تو پھر آپ ان کے ماں باپ ہوتے، یہ آپ کی اولاد ہوتے۔ جی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو بنایا ہے وہ آپ ان کی اولاد ہیں، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آخر ان کا تجربہ ہے، وہ کسی تجربے کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ درمیانہ معاملہ، یعنی بیٹے اور بیٹی سے پوچھ لینا چاہیے، والدین کو یہ حق ہے ان سے ان کی رضامندی پوچھیں، اگر موافقت ہو جائے تو بڑی اچھی بات، وگرنہ ان کو سمجھا لیں، یا اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، تو اس طرح سے اچھے سلیقے کے ساتھ یہ معاملہ طے پانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، IDS بہار شریعت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، اپنا مسئلہ ٹائپ کیجیے اور ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مسئلہ بھی علامہ صاحب کے سامنے رکھیں، مسئلہ پھر مسئلہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا شرعی حل بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔